بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ جو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، جن میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جمہور محدثین و مؤرخین ان کو یافث ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافث ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب سد ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ سد ذوالقرنین کے ذریعے روک دیے گئے۔ مؤرخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متمدن خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے۔ انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔ نمبر 2، یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہ زائد کم از کم 1 اور 10 کی نسبت سے ہے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت مقدر ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوگی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بأمر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے یا محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائے گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ ٹڈی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی۔ ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 6، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد یا غائب کر دی جائیں گی، اور عالمگیر بارش کے ذریعے پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی مفلس محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان، آرام و راحت عام ہوگی۔ نمبر 8، اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج و عمرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرے کے لیے حجاز کا سفر کریں گے، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی، روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ نمبر 9،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھلایا گیا کہ سد ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے عرب کے لیے شر و فتنے کی علامت قرار دی۔ اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارے اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سد ذوالقرنین کمزور ہو چکی ہے، خروج یاجوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل اور انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر 40 سال ہوگا۔ ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی 40 سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا۔ سید شریف برزنجی نے اپنی کتاب اشراط الساعہ صفحہ نمبر 145 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور امن و امان کے بعد 40 سال ہوگا، اور مجموعہ قیام 45 سال ہوگا۔ اور صفحہ 112 میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ 40 سال ہوگا۔ اس طرح 5 یا 7 سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہ رہے گی۔ ہاں، حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیے جائیں، کیونکہ اس آخری زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزے کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں، مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھیں اور سمجھتے رہیں۔ حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس 1 سال کے دن میں 360 دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شرعیہ کی روح سے اس میں صرف ایک ہی دن کی 5 نمازیں فرض ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے 40 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کریں گے، مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہ و بالا کر دیں گے۔ ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دور دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ رہے گا، زمین اپنے خزائن و دفائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبویہ نے امت کو بتلا دیے ہیں۔
اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔